امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس قاسم یہ ساری کائنات دے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت ہادی عالم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین اور امام اعظم سامعین محترم تقریباً تیسرا چوتھا جمعہ ہے موضوع چلتا پہ ہے آقا علیہ السلام کی ولادت، آقا علیہ السلام کی پیدائش، آقا علیہ السلام کی میلاد کا ذکر اور آقا علیہ السلام کی جنس کے متعلق کہ آقا علیہ السلام انسان ہیں، ساری انسانیت سردار ہیں، ساری انبیاء کو اعلیٰ ہیں، ساری مخلوقات کو اعلیٰ ہیں. یہ سلسلہ چلتا پہ ہے. آج بھی انشاءاللہ اس سے متعلق گزارش کرے سا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو مٹی کو پیدا فرمایا تو مٹی کے لیے آئی. اللہ تعالیٰ نے نبی قرآن پاک ذکر فرمایا کہ لیے مٹی آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آکھا کہ میں ایک انسان پیدا کر رہا ہوں کہ جڑے سڑے ہوئے گارے دی مٹی اور کھنکھناتی مٹی. کھنکھناتی مقصد اصل عام جب صاحب جلا لیں گھڑے چیک کریں ایک آواز آنگی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ مقصد یہی ہونے کھنکھناتی مٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سن پیدا کیا سارے انسانوں اور اس انسانوں پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے انبیاء کرام کو محفوظ فرمایا. اور انبیاء کرام کو بہت ساری تکلیفوں میں آئیں، مشکلات میں آئیں اور انبیاء کرام کو اٹھایا گیا. انہوں نے قوموں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، جھوٹا آکھیا، نعوذ باللہ، کذاب آکھیا، جادوگر آکھیا، شاعر آکھیا، یعنی اس قسم جو الفاظ استعمال کیتے. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ذکر قرآن پاک کی ذکر فرمائیے کہ فَقَالَ الْمَلْأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. یعنی انہوں نے قوم کے وڈیروں نے آکھیا کہ تو دساں یہ بشر ہیں، تو کیویں نبی ہو سکدا ہے اور تیرے منن والے ہیں جڑے تیرے ایمان گھنا والے ہیں وہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی قوم کے لوگ ہیں، کمی کمین ہیں. یہ ایسا اپنی زبان سے کہا دیتے ہیں بھی یہ چھوٹیاں قوموں کو کمی آ گئی ہیں. بہرحال انہوں لوگوں نے یہ اعتراض کیتا کہ تیرے جو ایمان گھنا والے بندے ہیں وہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی قوم ہیں، کمی کمین ہیں، تے تو کیڑی فضیلت اختیار کر سکدا ہے انہوں تے سانوں تے کیڑی فضیلت اختیار کر سکدا ہے. تے انہوں نے انبیاء کرام کو کاذبین آکھیا کہ تم جھوٹے ہو. یعنی انبیاء علیہ السلام تے الزام جھوٹے دا بھی لگا. باقی کسی جگہ تے انہوں نے انبیاء کرام کو شاعر بھی آکھا، جادوگر بھی آکھا کہ بل افتراہ بل ہوا شاعر. یہ تا شاعر گلاں کھڑیندا ہے، یعنی شاعر ایک اپنے خیال چ گل کڈیندا ہے، اپنی زبان چ گل کڈیندا ہے، دماغ گل کر کے تے بیان کریندا ہے. بھئی تساں وہ شاعر ہی وے کہ تساں قرآن پاک نو یا گھڑ کے بیان کینا گلاں بھی اللہ تعالیٰ دی گلاں تے قرآن پاک دی گلاں. تو انہوں نے شاعر بھی آکھا گیا تے جھوٹا بھی آکھا گیا. بل افترا گھڑنے والا چیز یہ جھوٹا یہ نوی چیز گھڑ کے بیان کرنا، کوڑ گھڑ کے بیان کرنا، تو یہ جو جھوٹا بھی آکھتے ہیں. تو اس واسطے ساری چیزاں انہوں نے بھی بیان کی گئی. انہوں جادوگر آکھا گیا افتأتون السحر وانتم تبصرون. وہ لوگوں نے آدھے انبیاء کے تعلیم دیں، دعوت دیں تو لوگ انہوں نے آدھے ایمان گھنا دیں گیا بھی انہوں آدھے کہ تساں نے جادوگر دے سحر جادوگر دی جادوگری دے وچ آ گئے ہو، دے بڑے نے جادوگر دی جادوگری جا گئے ہو تے تساں انہاں دے ایمان گھنا دیو. تو اس حد تک انہوں انبیاء علیہ السلام کو آکھا گیا، بشر آکھا گیا. یہ بھی تانا دیتا کہ بشر دا جھوٹا، شاعر، جادوگر. تو یہ ساری چیزیں آکھی ہوئی ہیں. لیکن اس باوجود وہ مطالبہ بھی کریں گے، دلیل کا مطالبہ کریں گے، معجزے کا مطالبہ کریں گے. بھائی سانوں کو معجزہ لکھاؤ، سانوں کو دلیل دیو تاں ایسا ہو سکتا مان گنا ہے. تو ادھر ذکر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا بسلطان مبين. وہ تو آتے ہیں کہ تساں اساں جے بشر ہو کہ تساں سارے واسطے
انہاں معبوداں جڑے سارے معبود ہیں تو سارے ابا و اجداد کئی سالاں تو صدیاں تو پوجا کریندا ہے تساں انہاں تو روٹی دیو تے تساں کوئی دلیل نہیں کہنا نا سارے کول کوئی دلیل کہنا کوئی معجزہ کہنا تو انہاں سارے انبیاء کرام کو جتنے جن انبیاء گزر چکے ہیں انہوں نے قوم نے انہاں تے معجزے دا مطالبہ کیتا دلیل دا مطالبہ کیتا مثال کو معجزہ دکھاؤ تو تاں سو تن منائیں لیکن معجزے بھی دکھا نہیں ہیں تے اس تو بعد مندے بھی کوئی نہ یہ قرآن پاک اللہ نے اس نے ساری وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما انت الا بشر مثلنا فات بآیۃ ان کنت من الصادقین او مطالبہ کریں کہ ہر انبیاء کو مطالبہ کریں کہ ہر قوم والے اپنے نبی کو مطالبہ کریں کہ سارے واسطے کوئی دلیل کے نہ ہو کوئی نشانی کی نہ ہو کوئی معجزہ کے نہ ہو ان کنت من الصادقین اگر تساں سچے ہو تو دلیل کے نہ ہو تو ہر نبی نے اپنے اپنے دور دے اندر سارے معجزات دیتے ہیں ہر نبی دا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوندا ہے کہ ہر نبی نے انہاں نوں معجزہ عطا فرمایا اللہ تعالی نے معجزہ عطا فرمایا کہ ہر نبی نے انہاں نوں معجزہ کر کے دکھائے لیکن انہوں نے بات بھی نہیں ماننا تو اللہ تعالی نے قرآن پاک وچ سارے معجزے بیان کیتے ہیں لیکن میں آج ایک اپنی موضوع دی مناسبت نال ایک معجزہ بیان کر کے گل ہو کے چلے ساں کیونکہ انشاءاللہ جس وقت اللہ تعالی نے توفیق دیتی تے سارے انبیاء کرام تذکرہ کرے ساں یعنی سارے انبیاء دے معجزات دے قوماں نال کے کیتا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کس وقت بیان کرے اللہ تعالی رحمت نال تے اللہ تعالی نے قرآن پاک کی گل فرمائی ہے کہ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب عظیم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تو انہاں نوں معجزہ دے دے نشانی دے دے اے میں اونٹنی بھیجدا پیاں داچی بھیجدا پیاں اے میری طرفوں اللہ تعالیٰ کی طرفوں ایک اللہ تعالیٰ کی طرفوں ایک رحمت نشانی ہے تے تیری طرفوں اللہ تعالیٰ کی طرفوں ایک معجزہ ہے تے اس اونٹی نوں اپنی قوم والے نوں آکھ دے تے اس اونٹی نوں جڑا ہے تساں کچھ نہیں آکھنا تے ایک دیہاڑ پانی دی مقرر کر دینی ہے ایک دیہاڑ اے پانی پیسی تے اودی دوجی دیہاڑ تساں پانی پیسو یا بھرن تے کھوہ دے بھرائی دے معاملہ ہے بھئی ایک دیہاڑ تساں پریسو پانی دے ایک دیہاڑ اے پانی پیسی یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں اس نوں بری نیت نال ٹچ بھی نہیں کرنا بری نیت نال ماس بھی نہیں کرنا ورنہ تساں عذاب دے اندر آ ویسو تے عذاب دی ذمہ داری تساں آپ ہوسو لیکن انہاں نے معجزہ انہاں ظالماں نے یہ کام کیتا کہ فعقروها فاصبحوا نادمین انہاں نے ڈاچی دیاں جنگاں کٹ چھوڑیاں تے اس نوں معذور کر چھوڑا تے اللہ تعالیٰ جس وقت عذاب نازل ہون لگا یا نشانیاں ہون لگی تب تو شرمندہ تھے نادم تھے اپنے کیتے تھے لیکن اس وقت شرمندگی جو ہے اس کو کوئی کم نہیں دی اس وقت شرمندگی آئی یا یعنی عذاب دا باعث بننی پئی آئی اس وقت کوئی معافی خلافی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہوں عذاب دے چھوڑا تب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کے دیوا تبو فرمایا کہ وقالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا یعنی انہوں لوگوں نے انبیاء کرام شاید جادوگر بھی آکھا تے قذاب بھی آکھا وقت مطالبہ کیتا معجزہ مطالبہ کیتا نشانی دا مطالبہ کیتا وقت اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی دے دیتی لیکن وقت جو ایمان نہیں کہنا یہ اتنے سارے لوگ ہیں تے اگو کیا فرمائیں کہ کیا دے پہن کہ اگر تو سارے کولوں اگر تو سارے واسطے زمین جو چشمہ پانی دا جاری کر دے وقت ایسا ایمان کو نہ گنا سوں اگو نہ فرمائے انہاں کیا کہ او تکون لکا جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا اگر تو کھجور تے انگوراں دا باغ بھی سارے واسطے لا دے بنا دے تے اس باغ دے وچ ہر جگہ دے تو نہراں بھی جاری کر دے وقت ایسا ایمان کو نہ گنا سوں او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا اگر تو آسمان کو سارے واسطے ایویں سن درن درن عذاب مطلب بھی فرنتے عذاب آویسی تو آسمان ایک ٹوٹے سارے ہوتے ڈھا دے آسمان ایک ٹوٹا سارے ہوتے گرا دے تاکہ تیری گالی پوری ہو ونجے تے عذاب آونجے تے عذاب جڑے تو پریشانیاں نہیں نے تے او سامان تو ٹوٹا ڈھا دے باقی اساں تے
ماننا گنا دے او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک اگر تو اپنے سارے واسطے یا اپنے واسطے ایک گھر سونے دا بنا گنا وقت میں سامان نہیں گنا دے اگر تو اس اسمان تے چڑھوان وقت میں سامان نہیں گنا دے تے اسارا تیرا چڑھنا جڑا ہے جڑا اسمان تے چڑھ ویسے اس بعد ایمان کوئی نہ گنا سو تا حتی تنزل علینا کتابا نقرأو حتی کہ تو اسمان تو کوئی کتاب نازل کر دے اسمان تو کوئی کتاب گھنا تے اساں دی تلاوت کریں تا وقت میں ایمان نہیں گنا ہونا اس حد تک ظالم وہ لوگن لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ گل فرمائیے کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبیو تو صحیح گل فرما رہے ہو سبحان ربی میرا اللہ پاک ہے میرا اللہ سبحان ہے هل كنت الا بشرا رسولا میں تو ایک بشر ہاں ایک رسول ہاں میرا کام تو یہ ہوئی ہے کہ میں تمہارے درگاہ پہنچاؤں ہے میرے اصل کام ہے اللہ تعالیٰ دے تے موجزہ اللہ تعالیٰ دے تا اس تو بعد یعنی موجزات کا مطالبہ بھی خود کریں دے آنا موجزات ٹھکریں دے بھی خود آنا موجزات سامنے آوینات بات ایمان نہ گنا دے تا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہو کان بعبادی خبیرا بصیرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تسا فرما دو کہ اللہ تعالیٰ تھارے ہوتے بطور گواہ جڑا ہے بطور گواہ کافی ہے تے خبیرم بصیرا اللہ تعالیٰ ساری خبر رکھنے والا ہے تے بصیرا اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا ہے تھوڑے واسطے ہر چیز اللہ تعالیٰ دے کوئی لکی کوئی نہیں تا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جنہوں میں چاہواں ہدایت دیواں جنہوں میں چاہواں ہدایت تو گمراہ کر چھوڑا جنہوں میں چاہواں ہدایت قابل بڑا چھوڑا جنہوں میں چاہواں ہدایت دیواں جنہوں میں چاہواں گمراہ کر دیواں تے تھوڑے واسطے اللہ تعالیٰ تو سوا کوئی یہ کار ساتھ اولیاء تے دوست کوئی نہیں تے تھانوں میں قیامت والے دی الٹے چہرے کر کے قیامت والے دی الٹے چہرے نال اللہ تعالیٰ فرمائے سی کہ تھانوں ڈورے تے گونگے پیرے کر کے اٹھائے سا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھانوں اے عذاب دے سا کہ تھانوں گونگے تے پیرے کر کے اٹھائے سا اگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا کہ تھوڑا یار ٹھکانہ ہو سی اور جہنم ہو سی اور جڑی جہنم ہے وہ آگے اور جس وقت تساں آگ دے تم نہ سٹے رہے سی تے اگر آگ دے جڑا ہے اگر مٹھی ہو گئی جویں ساری دنیا نے اگر ہلکی ہو ویندی ہے یا ٹھنڈی تھی ویندی ہے تے اساں دوبارہ اس آگ نوں پھوکا دے کے باہر سٹ کے بلا لیندے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اگر اسے آگ مٹھی ہون لگے تا میں کہ کرے ساں زدناہم سعیرا اس آگ نوں ہور تیز کیتا ویسے تاکہ تم صحیح کر کے جلا دے ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انہاں لوگاں دی سزا تے جزا ہے اے انہاں لوگاں دی سزا ہے جنہاں لوگاں نے انبیاء کرام نوں بشر دا تانا دے کے تے انہوں رد کیتا جنہاں لوگاں نے انبیاء کرام نوں شاعر آکھا جنہاں لوگاں نے انبیاء کرام نوں مجنون آکھا جنہاں لوگاں نے آخر اسلام نوں جھوٹا آکھا اے انہاں دی سزا ہے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين